میرے محترم سامعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو یاد رکھنا اس وقت ایمان قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت ایمان قبول کرنا اپنوں کو بیگانہ کرنا تھا، اپنوں سے دشمنی کرنی تھی۔ اس وقت ایمان قبول کرنا وہ انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، اتنا مشکل تھا۔ لیکن اس وقت ایمان قبول کیا، اور پھر یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے اور گھر میں بیٹھ گئے، ایمان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اتنی تک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت و اسلام کا اظہار میں جا کر بیت اللہ میں کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ابھی تک تعداد قلیل ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، تکلیفوں کا سامنا ابو بکر کرے گا۔ پھر گئے بیت اللہ میں جا کر برملا توحید کی دعوت دی۔ بس دعوت دینے کی دیر تھی کہ سارے لوگ امڑ پڑے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تشدد اور ظلم کرنے لگے۔ اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، اتنا ظلم کیا، اتنا مارا کہ آخر کار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا کام تمام ہو گیا ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ اتنا مارا، اتنا مارا۔ پھر جب پتہ چلتا ہے حضرت صدیق اکبر کے خاندان والوں کو، اگرچہ وہ تھے کافر، اگرچہ وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مشن کے دشمن، لیکن قبیلے کی غیرت کی وجہ سے، خاندان کی غیرت کی وجہ سے آتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، خاندان والے دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ ابو بکر نہیں بچ پائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارا دن بے ہوش رہے، خاندان والے پریشان ہیں، ماں پریشان ہے، گھر والے پریشان ہیں۔ شام کا جب وقت ہوتا ہے، ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو جملہ نکلتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا ہے، اور میرے پیارے پیغمبر این حبیبی، کہاں ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میرے پیغمبر، میرے محترم، کتنی محبت ہے ابو بکر کے دل کے اندر میرے نبی کی۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہے میرے پیغمبر کا کیا بنا ہے۔ خاندان والے غصے ہو گئے، انہی کی وجہ سے تو آپ کو اتنے مار کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جیسے ہی ہوش آیا پھر آپ کہتے ہیں کہ اب میرے نبی کا کیا بنا۔ غصے میں لال ہو کے چلے گئے۔ ہاں، اتنا کہہ گئے ماں کو کہ ان کا خیال رکھنا۔ ماں اوپر کھڑی ہے، بیٹا آپ اپنی طبیعت کا سنائیں، آپ کی طبیعت کیسے ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی کس جگہ کو درد ہو رہا ہے۔ لیکن ابو بکر کی زبان پہ ایک ہی الفاظ ہیں، میرے نبی کا کیا بنا ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ ماں سمجھ گئی، پوچھنے لگی ابو بکر پھر مجھے تو نہیں پتا۔ اور یاد رکھنا اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی تک صحابیہ نہیں بنی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر مجھے کیا پتا کہ تیرے نبی کہاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں امی جان چلی جائیں امی جمیل کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے پتہ پوچھیے میرے نبی کا اور ان سے حال پوچھیے۔ اب دیکھیے امی جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، لیکن رازدان کتنی ہیں۔ ام الخیر گئیں، انہیں نہیں بتایا، کیوں کہ ام الخیر ابھی تک صحابیہ نہیں بنی تھی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور میں ابو بکر کا چلو حال بھی پوچھ لوں گی اور انہیں میں بتاتی ہوں۔ آئیں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے صدیق الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بالکل صحیح سالم ہیں اور دار ارقم میں موجود ہیں۔ میرے محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ پوچھنے کے بعد بھی نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، ایک ہی زبان پہ رٹا ہے، ایک ہی الفاظ ہیں، امی جان اس وقت تک اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا، واللہ لا اذوق طعاما، اللہ کی قسم کوئی چیز نہیں چکھوں گا، ولا شرابا، کوئی چیز نہیں پیوں گا، نہ پانی پیتا ہوں، نہ دودھ پیتا ہوں، نہ کھانا کھاتا ہوں، جب تک اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے صدیق اکبر پہ، اتنی دل میں محبت ہے۔ ماں لے کے جاتی ہے، امی جمیل لے کے جاتی ہیں،
اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں داخل ہوئی ہے، اب دیکھیے میرے نبی کی بھی محبت صدیق کے ساتھ کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو جب دیکھا، میرے نبی استقبالاً کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کے ساتھ صدیق کا سینہ لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر بتا نا کیا بنا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ آپ جواب بھی سنو صدیق کا، ہائے قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ، صدیق تیری ایمانی جذبے پہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تکلیف تو بہت تھی، لیکن آپ کا رخ انور دیکھ کر، آپ کے چہرے انور دیکھ کر، آپ کے سینے سے سینہ لگنے کے بعد ابو بکر کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ بہت لمبا یہ عنوان ہے، موضوع ہے، اس لیے کہ تمام تر امت مسلمہ کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ افضل شان مقام مرتبہ انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اتنا بڑا مقام ہوگا تو ان کی سیرت وہ چند منٹوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اس لیے میرے محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا بھی کیا، لیکن یہ نہیں کہ ایک دن تکلیف آئی تو دعوت چھوڑ دی، نہیں، اس تکلیف کے لمحے میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ام الخیر ہیں، ان کے سامنے بھی دعوت اسلام پیش کیجیے۔ اور تکلیف تو اٹھائی تھی، لیکن اس تکلیف کی برکت یہ تھی کہ اسی دن ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، صحابی رسول بن گئی۔ میرے نبی نے دعوت دی تو انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔